انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، 1 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعۃ الوداع کا ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آنکھیں بند کر کے صرف ایک لفظ پڑھ لو۔ جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بنا 1 منٹ بھی نہیں رہ سکے گا۔ کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، 7 سمندر پار بھی یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا۔ ناظرین، اس عمل کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سال میں 1 بار ہی یہ موقع ملتا ہے جب اس عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ وہ خاص دن آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی وقت اس عمل کو ویسے تو کر سکتے ہیں، اثر تو کرے گا، لیکن جمعۃ الوداع کا دن ہے، بہت خاص دن ہے۔ آج اس کے اثرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ویسے بھی جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کسی بھی دن دیکھ رہے ہیں، آپ اس دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جمعے والے دن جمعے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عام دنوں میں ظہر کے بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرما بردار، اپنا مطیع کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ ناظرین، کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں مان رہا، اس سے بات منوانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اس سے اپنی بات منوانی ہے، اس کے دل میں محبت، آپ اس عمل کو کر کے محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا تاکہ کوئی بات مس نہ ہو جائے اور عمل اثر ہو سکے اور آپ کو اس کا فائدہ مل سکے۔ ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، تانے دیتا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے۔ کام تو وہ سارا کرتی ہیں، سارا کچھ حق پہ بھی ہوتی ہیں، ہر کسی کی عزت بھی کرتی ہیں، لیکن بدلے میں ان کو عزت نہیں ملتی۔ سسرال میں کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ساس ہے، نند ہے، دیور ہے، سسر ہے، شوہر ہے، کسی کے لیے بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان آپ سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں مانتا، آپ سے دور ہے، بات بھی نہیں کرتا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ آپ سے بات کرنے کو ترسے گا۔ آپس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، گھروں میں محبت نہیں ہے، آپس میں رشتوں میں محبت نہیں ہے، ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ والدین سے کوئی بات منوانی ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ شادی کرنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے، والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل حق پر ہے، لیکن والدین نہیں مان رہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی نافرمان اولاد ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو ان کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے اس سے اچھا عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کا آپ طریقہ کار اچھے طریقے سے جان لیجئے۔ کچھ احتیاط ہیں جن کا آپ نے جاننا ضروری ہے۔ آپ نے ایک تو اس عمل کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آپ کا ایسا رشتہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مجبور ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، اس کے ساتھ یہ سارے مسائل چل رہے ہیں، وہ مجبور ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، آپ اس کو یہ عمل چپ کر کے بتا دیں اور اس کو کہہ دیں کہ وہ آگے کسی کو نہ بتائے اور یہ چپ کر کے یہ عمل کرنا شروع کر دے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، چارپائی پہ، مصلے پہ، کرسی پہ۔ خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اثر جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ اکثر کمنٹ میں سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی شک ہوتا ہے، تو ان باتوں کو ویڈیو میں ہی کلیئر کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا شک نہ رہے۔ شک ہوگا تو عمل اثر نہیں کرے گا، کیونکہ شک سے یقین کم پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنا ہے اور 21 بار آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک کاؤنٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو 21 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود، بڑے سے بڑا درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کا اچھے طریقے سے آپ طریقہ کار جان لیں، آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے اور ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو اپنا مطیع کرنا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کے ایک سے زیادہ مقصد ہو سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے تو آپ نے دوبارہ یہ عمل کرنا ہے۔ ایک وقت میں ایک انسان کے لیے ایک دفعہ ہی آپ اس عمل کو کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ اچھی طرح ناظرین، آپ نے اپنے ہاتھ کو دل میں رکھ لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اس انسان کا نام لینا ہے، نام پکارنا ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو شوہر کا نام پکارے گی، شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو اس کا نام پکارے گی۔ غرض جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں اس کا نام آپ نے ایک دفعہ پکار لینا ہے۔ پکارنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک اسم ہے یا بدیع، یا بدیع، یا بدیع، آپ نے 111 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر والدین کے لیے کر رہے ہیں کسی بات کو منوانے کے لیے تو وہ بات مانیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے، جتنا بھی دور ہوگا انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا۔ 7 سمندر پار بھی ہوگا تو اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، لیکن آپ نے کرنا کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یا بدیع جب آپ نے پڑھنا ہے اس وقت بھی آپ کے تصور میں اس انسان کا نام چلنا چاہیے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں لانا ہے اور یا بدیع کی تسبیح آپ نے 111 مرتبہ آپ نے کرنی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، ویسے تو جب بھی آپ اللہ کا نام لیں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کے لیے آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر ضرور کہنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اس انسان کا آپ نے نام پکار لینا ہے۔ نام پکارنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھول لینی ہے، اللہ کے حضور آپ نے ہاتھ اٹھا دینا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ اس بندے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اس نام کے صدقے، اس وظیفے کی برکت سے میری جائز حاجات کو پورا کر دے۔ جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، آپ نے دعا میں اس کو مانگ لینا ہے۔ اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہ عمل جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے ذمہ دار نقصان کے آپ خود ہوں گے۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا درود شریف پڑھنے کا اور اللہ کا نام لکھنے کا، اور جب آپ اپنا نام لکھیں گے تو آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔